جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا. آج اللہ کی صفت مالکیت کا بیان ہے. اس سے پہلے آپ نے پچھلے سبق میں ملاحظہ فرمایا اللہ کی ربوبیت اور اس کی رحمت کے تعلق سے کہ وہ رب کیسے ہے اور اس کی رحمتیں ہر شخص کے ساتھ خاص ہیں. اب اللہ کے رب ہونے کی جب بات آئی، اس کی رحمت کی جب بات آئی، تو لوگوں کے دلوں میں امید کا دریا موجیں مارنے لگا. اب اتنی باتیں ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ انسان کو زیادہ اگر امید ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ راستے سے بہک بھی جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسلام نام کس چیز کا ہے؟ امید اور خوف کے بیچ کا جو سسٹم ہے، امید اور خوف کے درمیان کی جو جگہ ہے، اسی کا نام اسلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بیان کر کے بندوں کے دل میں امید پیدا کر دی اور اپنی رحمت کا ذکر کر کے اس پہ سونے پہ سہاگا کر دیا. اب ضرورت ایسی رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اللہ کی رحمت اور رب کی ربوبیت کے تعلق سے اس کے اندر امید کا معاملہ کافی زیادہ بڑھ جائے اور وہ راہ حق سے ہٹنے نہ لگے. اس لیے اب بندے کے دل میں خوف پیدا کیا گیا، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. لہٰذا اس آیت میں رب العالمین کی ملکیت غلبہ کا ذکر ہوا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس سلسلے میں کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی وہ معاذ اللہ سولی کا دینا ہی سب کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، پوری امت کے. حالانکہ جب تاریخی حیثیت کو اٹھایا جائے اور خود ان کی کتابوں کے اندر اگر تتبع اور تلاش کیا جائے تو یہ بات واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ در حقیقت انہوں نے اپنے ہی کسی بندے کو پھانسی دیا. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا دیا تھا. ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں تشریف فرما تھے، جس مکان میں موجود تھے، اس مکان کی مخبری ہوئی اور عیسائیوں کا ایک گروہ، یہودیوں کا ایک گروہ اس میں داخل ہو گیا. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے. مگر جو شخص زیادہ متشدد تھا اور جس کا ارادہ ناپاک تھا، وہ جب اندر داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اسے بنا دیا. پورا سیم ٹو سیم، ہو بہو کاپی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے اوپر جاتے دیکھا فرشتوں کے ذریعے. وہ دیکھتا رہ گیا، چیختا رہ گیا. اس نے جب آئینے میں، شیشے میں اپنی صورت دیکھی، اس نے کہا یہ تو میری صورت ہی نہیں ہے، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گیا، ان کی شکل کا ہو گیا. ہمارے ڈر اور خوف کے کہ اگر باہر نکلا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اسی گھر میں چھپا رہا. کافی دیر ہو گئی. تفتیش حال کے لیے جو بندہ گیا تھا وہ واپس نہ آیا. تو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر شک و شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ کیا ہوا جس کو ہم نے بھیجا. تو کچھ لوگ اندر گئے تو دیکھا ایک کونے میں چھپا ہوا تھا. اچھا تو تم چھپے ہوئے ہو؟ ابھی تو میرا آدمی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کیا کر دیا میرے آدمی کے ساتھ. شکل کی لکھی عیسائیوں میں کروس ہے نا، کروس ایسے ہے اور ایسے ہے جی، اسے لکڑی ایسے ایسے. اسی کروس میں اس کو لے گیا، اس کے ہاتھوں میں پیروں میں کیلا ٹھونک دیا اور پھانسی لگ گیا. اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پھانسی چڑھے یا چڑھائے گئے سولی پہ، وہ پوری امت عیسائیہ کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے. دنیا میں کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں، وہ اس سنڈے کے دن جاتے ہیں چرچ میں، سب گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں.
एक हफ्ता गुनाह करते हैं पूरी पाबंदी के साथ, खूब गंद फैलाते हैं, और उसके बाद संडे के दिन जाते हैं, कहते हैं हम साफ हो गए। ये उनका अकीदा है माज़अल्लाह। तो अब इनके दिलो दिमाग से जाहिर सी बात है, जब उन्हें यकीन हो गया कि हमारे नबी जो सूली पर चढ़े हैं, हालांकि अमरे फिल वाक़े अमर ऐसा नहीं है, हकीकत पर नजर डाला जाए तो ऐसा नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो आज भी चौथे आसमान पर हैं, नूर की ग़िज़ा खा रहे हैं, क़यामत के करीब दमिश्क के पूर्वी मनारे से, जामे मस्जिद के पूर्वी मनारे से आप उतरेंगे, दज्जाल का कत्ल करेंगे। हमारी किताबों में तो यही, मगर उनके अपने गुमान और ख्याल के मुताबिक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने फांसी दे दी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबके गुनाहों का कफ़ारा बन गए, कुछ भी करें। तो इसका मतलब उन्हें रहमत पर इतना यकीन हो गया कि अब वो गज़ब से बेखौफ होकर गुनाह पर दिलेर हो गए कि अब चाहे इतना बड़ा गुनाह करी, कोई फ़ायदा मन्नत सारा नहीं मिलेगी। अच्छा, आरिया मजहब जो है, पंडितों वाला आरिया मजहब का अकीदा है कि कोई गुनाह अगर बंदा करता है तो किसी गुनाह की माफ़ी हो सकती नहीं, उसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। अब वो रहमत से क्या हो गए, मायूस हो गए और गुनाह पर दिलेर हो गए। क्यों? जब आदमी किसी चीज से मायूस हो जाता है तो फिर कहता है अब जो होगा देखा जाएगा, करते रहो। मायूसी कुफ्र है ना, अब जो होगा देखा जाएगा, करते रहो, चाहे जो करो, अब कुछ नहीं। तो मायूसी भी गुनाह पर दिलेरी कराती है, दिखाती है। अच्छा देखिए, बिल्ली देखिए, कुत्ते को देखती है तो भागती है ना, बचने का मौका ढूंढती है, मगर जब फंस जाती है और कोई चारा नहीं रहता तो वही बिल्ली जो कमज़ोर है वो कुत्ते पर हमला कर देती है। अच्छा, जिसको फांसी का ऑर्डर हो जाता है उसको एक अलग कमरे में क्यों रखते हैं? रीज़न क्या है, क्या वजह है? इसलिए कि उसको तो पता है, कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, भरोसा है कि मेरी जान नहीं बचेगी, इसलिए अलग रखते हैं किसी और का मर्डर न कर दे, किसी और को कत्ल न कर दे। क्योंकि अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है तो कुछ भी कर सकता है। इंसान गुनाह से उसी वक्त बच सकता है जब उसको अपने मौला के गज़ब से डर और उसकी रहमत की उम्मीद हो। इसलिए रहमतों के ज़िक्र के बाद अल्लाह ने अपनी जब्बारी का जिक्र किया, मालिक यौमिद्दीन। अच्छा, बाद लोग क्या है, उम्मीद पर इबादत करते हैं और बाज़ जूते के खौफ से इबादत करते हैं, सज़ा होगी, जहन्नम मिलेगी। उम्मीद वालों की पहली आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और दूसरों के लिए जो डंडे के ज़ोर से करते हैं कि बढ़ेगा डंडा, उनके लिए दूसरी आयत मालिक यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन में कारियों का इख्तलाफ है, कुर्रा का। कुछ लोग उसे मालिक पढ़ते हैं, बाज़ मलिक पढ़ते हैं। मलिकी यौमिद्दीन, मलिक के माना बादशाह, मालिक के माना मालिक, चाहे कुछ भी हो। ये बना है मिल्क से। किससे बना है? मिल्क से बना है। और मिल्क के जो लफ्ज़ी माना है वो है ताल्लुक। मिल्क के लफ्ज़ी माना क्या है? ताल्लुक, मजबूती और क़ुव्वत। बादशाह को मलिक और मालिक को मालिक इसलिए कहते हैं कि उसको अपने ममलूक और रैयत से ताल्लुक़ होता है, उस पर कुदरत भी होती है और मजबूती से सब पर काबिज होता है। जो लोग मलिक पढ़ते हैं वो फरमाते हैं कि बादशाह का दर्जा आम मलिकों से ज़्यादा होता है, लिहाजा मलिक पढ़ना बेहतर है। इसके माना हुए क़यामत के दिन का बादशाह। लेकिन मालिक पढ़ने वाले फरमाते हैं कि मालिक पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। मालिक में 4 हर्फ हैं और मिल्क में 3। कुरान पाक के एक एक हर्फ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं, लिहाजा मालिक पढ़ेंगे तो 40 नेकियाँ मिलेंगी और मलिक पढ़ने पर 30 नेकियाँ मिलेंगी। दूसरे है कि बादशाह रियाया का हाकिम होता है और मालिक अपने माल या ग़ुलाम का, लेकिन बमुकाबले रैयत के ज़्यादा कब्ज़ा अपनी ममलूक पर होता है, क्योंकि रैयत में बाज़ वो भी होते हैं जिनको बादशाह को मजबूरन रियायत करनी पड़ती है जी। रियाया इसलिए कहते हैं कि बादशाह को उसकी रियायत करनी पड़ती है, लिहाजा मल्क से मालिक पढ़ना बेहतर है। तीसरे इसलिए कि रियाया अपने आप को बादशाह की हुकूमत से निकाल सकती है या इस तरह कि उसके मिल्क से निकल कर दूसरे के मिल्क में पहुँच जाए,
یا بادشاہ کو سلطنت سے معزول کر دو، لیکن مملوک اپنے مالک کی ملکیت سے اپنی خوشی سے کبھی نہیں نکل سکتا، لہذا مالک کی ملکیت بادشاہ کی ملکیت سے مضبوط ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، یہ روز جزا کا کیا ہے؟ رب کیا ہے؟ مالک ہے۔ ایک مثال آپ کو دے دوں کہ جیسے ایک آدمی آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی چیز نہیں، فقیر بے نوا ہے، ان کے قاعدے سے پہلے کسی اچھے حال میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدعملی کے باعث اب محتاج بنا کے بھیجا گیا۔ جب اسے یاد ہی نہیں رہا کہ پہلے میں کیا تھا، اس وقت میں نے کیا کیا تھا، کس عیش میں تھا، کس عمل کی سزا ہے، تب اس کو فقیری میں تکلیف کیا ہوگی؟ وہ اپنی فقیری میں خوش اور مست ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ حضرت علامہ، ایک واقعہ بتا دوں اور بات کو ختم کر دوں۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مناظرہ ہوا رام چندر دہلوی سے۔ اس سے مناظرہ ہوا رام چندر دہلوی۔ حضرت نے فرمایا کہ محاشائے، کوئی دنیا میں ایسا گزرا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ کہنے لگے لاکھوں، سب سے بڑے تو رشی منی گزرے ہیں جن پر وید آئے۔ حضرت نے فرمایا ایسے گناہ انسان کو کس خون میں جانا چاہیے، ان کو تو ایسی کس جون میں جانا چاہیے، ان کو تو ایسے جون میں جانا چاہیے جہاں ہر طرح کا آرام ہو، راحت ہو۔ اس نے کہا بے شک۔ فرمایا بتاؤ کون سا جون ہے، کون سا علاقہ ہے؟ کہا کہ ایسے لوگ بادشاہ بن کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بادشاہ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی مصیبت میں ہے ہی نہیں، سب کو تو اپنی روٹی کی فکر ہے، ان کو پوری دنیا کی فکر ہے، سب کو تو اپنی نانے جہاں کی فکر ہے، اپنی فکر نان ہے، اپنی روٹی کی فکر ہے، ان کو فکر جہاں ہے۔ غریب لوگ رات کو آرام سے سو جاتے ہیں اور فکر کر کے بادشاہ تارے گن گن کر گزارتا ہے۔ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مصیبت میں ڈالے کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دیے، خالی ایک تو کپڑا پہنے ٹہل رہے ہیں پربت پہ۔ جو بالکل گناہ نہ کیے ہوں ان کو بہت آرام سے رہنا چاہیے۔ تو معاشرے کی فوراً بولے وہ تارک الدنیا سنیاسی بن کر آتے ہیں۔ فرمایا واہ، ان کی نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ سر پر ٹوپی، نہ پاؤں میں جوتا، نہ تر پر کپڑا، نہ بدن پہ لنگوٹا، سب تو جائروں میں عمدہ لباس پہنے، یہ مصیبت کا مارا آگ تاب کے رات کاٹے۔ معاشرے جی گھبرا گئے، بہت سٹ پٹائے، مگر کوئی ایسی جون نہ ملی، بہت سوچے جو بالکل راحت اور آرام کی ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا مہاشے جی اگر ہماری بات مانو تو ہم تمہیں بتائیں گے۔ کہنے لگے بتاؤ۔ فرمایا ان کو رنڈی بن کر آنا چاہیے۔ کیا بن کے آنا چاہیے؟ ہاں، دنیا میں یہی آرام سے رہتی ہیں، دن رات نیا لطف اٹھاتی ہیں، دوسرے کمائیں یہ مزے سے کھائیں۔ مہاشے جی گرم ہو گئے، کہا دیکھیے آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے مذہب کی کمزوری ہے، قرآن کو مان لو، جنت ہی جزا کی جگہ بن سکتی ہے، نہ کہ دنیا۔ چوتھے اس لیے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نہایت اقبال مالدار آدمی صاحب عزت پر کبھی ایسا وقت پڑتا رہتا ہے بہت مالدار آدمی ہے۔ ایک واقعہ اور بتا دوں آپ کے ذہن کی توجہ مبسوط کرانے کے لیے کہ ایک سیٹھ صاحب تھے، ان کا نام نعیم سیٹھ تھا، ٹھیک ہے۔ نعیم سیٹھ کے یہاں عید کے دن کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے، تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، فقیر کو دھکے دے کے باہر نکال لیا، دروازہ نہیں کھولا نوکروں نے۔ آہستہ آہستہ نعیم میاں کاروبار گرتا گیا، ایک سال میں کنگال ہو گیا۔ بیوی کو کہا کہ ایسا ہے کہ اب میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، تم کو طلاق دیتا ہوں، کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ بیوی گئی، ایک سال جو بیت گیا، پورا دوسرے سال عید کا دن تھا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، مانگنے والے نے دروازے دستک دی، کھانے والے تھے کہ اس بندے نے کہا پہلے اس فقیر کو بلا کے کھانا کھلاؤ پھر ہم کھانا کھاؤ۔ فقیر جب دروازہ کھولا اس عورت نے تو فقیر کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آیا تو اس کے پہلے شوہر نے پوچھا، دوسرے شوہر نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہوئی؟ کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں بڑی تعجب خیز بات۔ کیا
کہا یہ جو ابھی بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا، نام نہیں تھا، اس نے ایک فقیر کو عید کے دن ہی نکال دیا تھا، اس کی بد دعا لگی اور پورا کاروبار تباہ ہو گیا، اور ایک فقیر کی شکل میں میرا پہلا شوہر تھا۔ کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تم کو نہ بتا دوں؟ کہا کیا؟ کہا جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ وہی فقیر تھا جو عید کے دن مانگنے آیا تھا، جس کو دھکا دے کے تمہارے شوہر نے نکلوایا۔ تو یہ رب العالمین کا سسٹم ہے، کبھی بھی اپنے مال پر انسان کو تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انسان کی زندگی کب بدل جائے یہ بندہ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے مالدار تھا، فقیر ہو گیا، پہلے لوگ عزت اور عظمت اور اقبال بندی سے اس کو برائیوں نے اب اس کو جو ہے گردش زمانہ نے گھیر لیا۔ بہت سارے آدمی ایسے رہے ہیں، پہلے غریب تھے پھر مالدار بن گئے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دیوبندی کا اعتراض سن لیجیے، بات ختم کر۔ جب قیامت کے دن کا خدا ہی مالک ہے تو خدا کے سوا نبیوں و ولیوں کو اپنا شفیع ماننا، ان کو اس دن حاجت روا ماننا اس آیت کے خلاف۔ بدعتی لوگ اولیاء اللہ اور پیروں کی نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن ان کے کام ہے، یہ عقیدہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ شفاعت اور بندوں کی حاجت روائی حق تعالیٰ کے مالک ہونے کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ انبیاء کرام اولیاء اللہ اور علماء اس لیے شفاعت نہ کریں گے کہ اس دن کے حقیقی مالک، بلکہ اس لیے کہ وہ مالک حقیقی کے پیارے ہیں، ان کی بات وہاں سنی جاتی ہے۔ اگر وہ مالک حقیقی ہوتے شفاعت کے کیا معنی، وہ خود بخش دیتے۔ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک پروردگار ہے، مگر یہاں بھی بڑے حاکموں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سفارش سے کام بنتا ہے، اور اس سفارش کی حیثیت غوث ہیں، خواجہ ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، مجتہدین ہیں، مجددین ہیں، یہ سفارش کریں گے۔ ان کی سفارش سے انشاءاللہ العزیز ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ زیادہ اگر بحث کرنی ہے تو حضور ایک کتاب ہے شان حبیب الرحمن، اس پر حضرت کی کتاب ہے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی، اس کو آپ پڑھ لیں تو بہت سارے اعتراضات اور جوابات کا اس میں حل ہے۔ آج کی بحث بس یہیں ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔